سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے پکڑ لیا فرعون کی آل کو قحطوں میں اور پھلوں کے نقصان میں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب ان کے پاس بھلائی پہنچی تو کہنے لگے یہ ہمارے لائق ہے، اور اگر ان کو برائی پہنچی تو نحوست بتلاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی۔ آگاہ رہو، ان کی شومی تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہنے لگے کہ جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، تو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے اور اپنے معجزات دکھا لیے، تو اس کے بعد پھر فرعون کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک آزمائشوں کا دور شروع ہوا فرعونیوں پر۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، پہلے بھی نشانی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا وجود ایک خود نشانی تھی، پھر ان کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ اللہ کی خود نشانی ہے۔ عصا تھا جو اژدہا بنتا تھا، ہاتھ تھا جو سفید اور روشن ہو جاتا تھا بغل میں ڈالنے کے بعد، یہ دو بڑی بڑی نشانیاں تھیں، لیکن اس سے وہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری قسم کی نشانیاں دکھائی۔ وہ جمال کی نشانیاں تھیں، یہ جلال کی نشانیاں ہیں۔ وہاں اللہ نے اپنی لطف و عنایت دکھائی ہے، اور یہاں اس نے اپنا پھر تھوڑا جلال دکھایا ہے، ان کو جھٹکا لگایا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، سب سے پہلا یہ ہے کہ ان پر قحط آ گیا۔ قحط کو عربی زبان میں سنہ کہتے ہیں، سال، سنہ کا مطلب ہوتا ہے سال۔ تو جو قحط ہوتا ہے وہ اگر ایک سیزن میں پڑ جائے تو اس کا اثر تو پھر سال بھر چلتا ہے۔ سال بھر کی جو کھیتی ہوتی ہے عام طور سے وہ ایک سال ایک دفعہ میں ہوتی ہے، تو پورا سال چلتی ہے، پھر اگلے سال پھر آ جاتی ہے، پھر سال چلتی ہے۔ تو یہ قحط کئی سال تک ان پر رہا، بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 سال تک ان پر قحط رہا۔ یہ اس میں یہ تھا کہ کچھ جگہوں پر غلہ کی کمی ہو گئی اور کچھ میں پھلوں کی کمی ہو گئی۔ بالسنین ونقص من الثمرات، یہ ان کے پاس رہا، پہلا جو سب سے ان کو اوپر
اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی یا جھٹکا آیا وہ یہ تھا۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنا رویہ درست کرتے اور اللہ پر ایمان لاتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، اس کے بجائے انہوں نے الٹا راستہ اختیار کیا اور وہی بات کی جو ایک انسان کی فطرت ہے، ویسے بری فطرت کا ایک کمزور پہلو ہے انسان کا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری حاصل ہے، میرا حاصل ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری اچیومنٹ ہے۔ لیکن جب کوئی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ دوسروں کو ٹھہرا دیتا۔ یہ عام ایک مسئلہ ہے انسان کا۔ کامیابیاں تو ساری اپنے کھاتے میں، کہ میں نے یہ تدبیر کی، میں نے یہ فیصلہ کیا، میں نے یہ ڈیسیجن لیا، میں نے بر وقت یہ دیکھو نہ کام کیا تو دیکھو کیسا فائدہ ہو گیا۔ لیکن اگر کہیں خرابی ہو گئی تو پھر آدمی پیچھے ہٹتا پھرتا ہے، تم نے یہ مشورہ دیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا، تم وہ کہتا نہیں میں کہہ رہا تھا، تو کہتا ہے۔ تو اس طریقے سے تو تکار میں بات چلی جاتی ہے کہ ناکامیوں کا ذمہ داری لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے فرعون یہ بھی اسی قسم کے بیچارے کیفیت کا شکار ہوئے۔ جب کوئی ان کے پاس آتی تھی اچھی بات، اچھی حالت آ گئی، مثلا کچھ بیچ میں وقفہ ایسا آیا کہ پھل میں فراوانی شروع ہو گئی، یہ غلہ کچھ اچھا ہونا شروع ہو گیا، تو کہتے تھے قالوا لنا هذه، یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا کیونکہ ہم نے محنتیں کی ہوئی ہیں، ہم نے بڑی مینجمنٹ کی ہے، ہم نے بڑی تدبیریں اختیار کی ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے مار بگایا وبا کو، ہم نے کرونا کو شکست دے دی۔ یہ پھر ہم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ مُصَيِّئَةٌ، اور اگر صورتحال پلٹ جاتی تھی، بری بات صورتحال سامنے آ جاتی تھی تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، کہتے تھے تمہاری وجہ سے ہوا ہے موسیٰ، تمہاری وجہ سے یہ نحوست آ گئی ہمارے اوپر، ورنہ ہم بالکل ٹھیک تھے۔ یہ جراثیم تم نے لگا دی، یہ اس نے لگا دی، یہ ادھر سے آ گئے، یہ ادھر سے آ گئے، یہ سب پھر الزامات دوسروں پہ دھرنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ الا انما طائرهم عند اللہ، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات فرمائی ہے کہ کسی انسان کو اگر دیکھو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك، دوسری جگہ فرمایا قل كل من عند اللہ، کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اچھا کام کر لیا تو اس میں تو پھر اس کو اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، صحیح مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام انسان سے ہو جائے تو اس کو اپنی کامیابی نہ بنائے، اس کو اللہ کا فضل سمجھے۔ هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اے اللہ مجھے اب توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو نے مجھے دنیا دے دی، تو نے مجھے مال دے دیا، تو نے مجھے اولاد دے دی، تو نے مجھے صحت دے دی، اچھے پڑوسی دے دیے، اچھے دوست دے دیے، اچھا ماحول دے دیا، تو یا اللہ مجھے اس پر شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ اصل رویہ ہے۔ اور اگر آ جائے کوئی خرابی کی بات آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی آفت آ جائے تو پھر انسان کو اپنے عمل میں تلاش کرنی چاہیے اس کی سبب، اپنے عمل میں تلاش کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ یہ کام میرے ساتھ ایسا ہو گیا، پھر دوسروں کے عمل میں نہ تلاش کرے، پھر اپنا عمل دیکھے۔ ایک صاحب نظر آدمی تھے، اللہ والے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے اگر اللہ کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کا اثر مجھے اپنے گھوڑے کے رویے میں، اپنے بچے کے رویے میں، اپنے بیوی کے رویے میں نظر آتا ہے۔ تو وہ اس رویے کو دیکھ کر بیوی پر غصہ نہیں ہو رہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، ہم ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ بچے نے اگر بدتمیزی کر دی ہے، نافرمانی کر دی ہے، کل تو ٹھیک تھا، آج وہ کیوں نافرمانی کر رہا ہے میری؟ کل تو بیوی بڑا اچھا رویہ رکھا تو آج اس کے رویہ میرے ساتھ بدلا کیوں ہے؟ کل تو میرا جانور میرے ساتھ، میری سواری، میرا گھوڑا ٹھیک چل رہا تھا، آج کیوں بدلا ہے؟ ہم تو اس کو لیں گے دوسرے طریقے سے، ہم کہیں گے تمہاری ایسی کی تیسی، تم ہو ہی ایسے۔
لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ یہ نہیں کرے گا، وہ اپنی طرف دیکھے گا کہ میرے کہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ اگر ٹونٹی میں سے پانی گندا آنا شروع ہو جائے، بدبودار آنا شروع ہو جائے، تو کیا آدمی جوتا اتار کے ٹونٹی کی پٹائی شروع کر دیتا کہ تو بڑی بدتمیز ہے، تو ایسا کرتی ہے، تیری زبان ایسی ہے، تیرے فلاں ایسا ہے؟ وہ ذرا یہ بھی تو دیکھے کہ پیچھے ٹینکی سے پانی خراب نہ آ رہا ہو، بلکہ یقینی بات ہے وہیں سے آ رہا ہے۔ تو ہمارے جو متعلقین کی دینداری ہے، یا ان کی تربیت ہے، یا ان کی زبان ہے، یا ان کے رویے ہیں، وہ رویے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس لیے ان کے رویوں میں اگر خرابی ہے تو ہمیں اپنے رویوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا اذا كان رب البيت بالدف مولعا فشیمۃ اہل البیت کلہم رقصوا، اگر گھر کا سربراہ دف کا شیدا ہوگا، دف آلات موسیقی میں سے سب سے ہلکا آلہ ہے، سب سے ہلکا، سادہ، اس لحاظ سے صرف شادی کے اندر شریعت نے اس کو اجازت دی، چلو بجا سکتے ہو تاکہ پتہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے، ورنہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اتنے ہلکے آلے کے ساتھ بھی اگر گھر کے سربراہ کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی، حد سے زیادہ ہو جائے گی، تو گھر کے جو نچلے افراد ہیں وہ سب رقص پہ آ جائیں گے، وہ وہاں نہیں ٹھہریں گے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم تو جو ہیں سو ہیں، ویسے ہی رہیں، لیکن ہماری اولاد جنید بغدادی ہو جائے، ہماری بیویاں رابعہ بصریہ ہو جائیں، ہم خود حسن بصری بننے کے لیے، جنید بغدادی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک رویہ ہے جس کی طرف قرآن پاک بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور ہمیں حدیث نبوی نے متوجہ کیا۔ فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی کا کاروبار بگڑ گیا، ملازمت میں کوئی مسئلہ آ گیا، رشتوں میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بندش آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، تو اس کے لیے ہم اسباب دائیں بائیں تلاش کرنے چل پڑتے ہیں۔ پھوپھی نے ایسا کیا ہوگا، نند نے یوں کیا ہوگا، وہ آئی تھی ایسا نہ کر گئی ہو، کچھ پلا نہ گئی ہو، کچھ کھلا نہ گئی ہو، کوئی لٹکا نہ گئی ہو، کہیں سے کچھ کروا نہ گئی ہو، یا فلاں نے ایسا کیا ہوگا۔ ہم دوسروں کے عمل میں وہ اپنا سبب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اپنے عمل میں تلاش کرو۔ فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رزق اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، ہوتا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی کام خراب ہو جاتا ہے، تعلق خراب ہو جاتا ہے، بگاڑ آ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا رزق روک لیا جاتا ہے، چاہے وہ روحانی رزق ہو چاہے جسمانی رزق ہو، دونوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے عمل میں انسان کو تلاش کرنا چاہیے کہ خرابی تو نہیں آگے میرے ہاں، پھر آگے بڑھے، پھر دوسروں کی بھی فکر کریں گے، تربیت ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اپنے آپ کو بھولا کر نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آدمی اپنے آپ کو بھول جائے اور ساری دنیا کی فکر کرے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں کو تو تم بڑی اچھی باتیں بتاتے ہو اور خود اپنے آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُ عِندَ اللَّهِ، دیکھو اچھا برا سب اللہ کے پاس ہے۔ تم اپنے بجائے اس کے کہ اپنے عمل پہ جو ہے وہ زور دو یا اس کی تلاش کرو کمیاں کوتاہیاں، تم نے ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا دوسروں کو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یہ تو بالکل ہی احمقانہ رویہ ہے تمہارا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آ جائے، ہمارا تو تجربہ ہے یہ کہ حضرت میرے کاروبار پہ یہ حالات ہیں، گھر میں یہ حالات ہیں، اگر آدمی اسے اتنا پوچھ لے نا 5 وقت کی نماز سارے گھر والے پڑھتے ہیں، اس کو منہ بن جاتا ہے بیچارے کہ یہ بات نہ کرو میرے سے، ہاں آپ ایسا کرو، کوئی دم کرو، تعویذ کرو، کوئی نسخہ دو، کوئی ٹوٹکا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، بس جس سے میرے مسئلے حل ہو جائیں، نماز پڑھنے کی بات نہ کرنا میرے سے۔ یا بھائی تم کاروبار کرتے ہو، اس میں حلال حرام کی پرواہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، حقوق جو تمہارے جن میں واجب حق ہیں وہ دیتے ہو نہیں دیتے ہو، بہنوں کا حق تو نہیں کھا رکھا تم نے، یا کوئی اور ایسے تمہارے عمل میں خرابیاں تو نہیں ہیں، اس طرف آنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ یہ جاننے کے لیے نہ آمادہ ہیں نہ جانتے ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا، پھر آگے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر جو ہے ایک جواب دیا ہے، وہ کہنے لگے مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، کہ آپ جو مرضی کر لیں،
اس سے بڑی بھی کوئی نشانی لا سکتے ہیں تو لے آئیں، جو مرضی آپ کر لیں، آپ کا مقصد ہمارے اوپر جادو کرنا ہے، آپ جادوگر ہیں، یعنی وہی بات جو گھسی پٹی بات جو پہلے سے کر کی فرعون نے کہ تو بڑا جادوگر ہے، تیری جادوگری کو ہم آزمائیں گے، اس کو توڑیں گے، جادوگروں کو بلائیں گے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی بھی جو ہے نا کتے کی دم ویسی کی ویسی ہے، کیونکہ ضد تھی، اناد تھا، حقیقت تو تھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ سوئے کو تو جگائے، جاگتے کو کون جگائے؟ جس آدمی کو نہیں پتا اس کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے، لیکن جس کو پتا ہے اور اس نے ٹھان لیے کہ میں نے ماننی نہیں ہے تو اسے کون سمجھائے گا؟ تو اس لیے کہنے لگا مہما تأتینا بہ من آیا، جو مرضی کر لے، ہم نے کوئی نہیں ماننا، فما نحن لک بمؤمنین، ہم نے ایمان نہیں لانا۔ یہ ہوتی ہے انسان کی بدبختی کی انتہا، کہ گناہ کا، جھوٹ کا، حق کو چھپانے کا، حق کے سامنے اڑ جانے کا اثر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگتی ہے، دل پر مہر لگ گئی، آنکھ پر مہر لگ گئی، کان پر مہر لگ گئی۔ یعنی حق کے قبول کرنے کے، حق کے آنے کے جو راستے ہو سکتے ہیں، کان، آنکھ، یہ تو حق کے قبول کے راستے ہیں، اور دل جو ہے اس کا محل ہے جہاں حق بات جا کے پہنچتی ہے، تو تینوں پر ختم، راستے بھی بند کر دیے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کان ہو نہ آنکھ ہو لیکن پھر بھی ہدایت آ جائے دل میں، یہ امکان بھی ختم کر دیا، دل پر بھی مہر لگا دی ہے، جس کے نتیجے میں اب حق بات ان کی طرف آ ہی نہیں سکتی، لیکن لگوائی انہوں نے اپنے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا کسی انسان کو جہنم میں جانے پر، اپنے اختیار سے، اپنے عمل سے، اپنی چاہت سے آدمی غلطی کا راستہ چنتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔